TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میں بچپن سے بہت ضدی رہی ہوں، ذرا سی بات پر اڑ جاتی تو سارا گھر منتیں کر کر کے مجھے مناتا تھا، پھر بھی کرتی وہی جو میرے من میں ہوتا۔ سب سے چھوٹی تھی اس لیے میرے ناز سبھی اٹھاتے تھے، جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہی میری بن جاتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ بین الاقوامی نمائش میں رکھے تانبے کے چمکتے گھوڑے کو دیکھ کر مچل گئی تھی کہ یہ میں لے کر جاؤں گی۔ نہ صرف یہ گھوڑا بہت قیمتی تھا بلکہ ایک اور خریدار بھی پہلے سے اس کا سودا کر چکا تھا۔ وہ خریدار اپنی اکلوتی بچی کے لیے یہ گھوڑا خرید رہا تھا۔ میں نے رو رو کر جل تھل کر دیا اور اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہٹی۔ خدا جانے کس طرح میرے بابا نے اس خریدار کو راضی کیا، بہرحال گھوڑا مجھے ہی ملا۔ کاش اس زمانے میں میری ضد کو اتنی اہمیت نہ دی جاتی تو آج مجھے یہ صحرا سی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ میری شادی چچا زاد منظور سے ہوئی۔ مجھے منظور کبھی اچھا نہیں لگا۔ شکل صورت اس کی اتنی بری نہیں جتنی مجھے لگتی تھی۔ عادات میں وہ ہمیشہ سنجیدہ اور قدر تنہائی پسند تھا، جبکہ میں اتنے ہنگاموں اور شور و غل میں رہنے کی عادی تھی۔ میرا خیال تھا شادی کے بعد میں منظور کو اپنی عادات میں ڈھال لوں گی، لیکن شادی کے 15-20 دن بعد مجھے پتہ چل گیا کہ منظور کا بدلنا ناممکن ہے۔ گو وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا، لیکن مادی آسائشوں سے زیادہ عورت محبت کے جذباتی اظہار کی بھوکی ہوتی ہے۔ منظور نے اس معاملے میں اپنا رویہ انتہائی محتاط رکھا، کبھی جھوٹی سے مجھے پیار کے 2 لفظ نہ کہے۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں تو خیر کسی نہ کسی طرح میرے اس سے تعلقات خوشگوار رہے۔ 2 سال بعد میرے گھر انجم پیدا ہوا، اس کی وجہ سے ہم دونوں میں اندیکھی ڈور سی بن گئی۔ یعنی انہیں بھی بہانہ مل گیا کہ وہ ہر بات انجم سے مخاطب ہو کر کہا کریں۔ میں بھی کچھ مطمئن سی ہو گئی، کیونکہ میری دلچسپی کا مرکز بھی انجم ہو گیا تھا۔ زندگی اسی رفتار سے کچھ اور آگے بڑھ جاتی، لیکن یہاں میری زندگی میں ایک ایسا پتھر آ گرا جس نے میری بربادی کا راستہ کھول دیا۔ ان دنوں انجم کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ دانت وغیرہ کے چکر میں وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ منظور کسی وجہ سے بہت مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے کسی ڈاکٹر دوست کا پتہ دیا کہ میں نوکر کے ساتھ جا کر انجم کو دکھا لاؤں۔ 1-2 بار میں اس کے کلینک گئی۔ اس نے انتہائی غیر معمولی دلچسپی سے انجم کو دیکھا۔ پہلے میں نے اسے منظور سے دوستی کی وجہ سمجھا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد مجھے پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر بچے اور منظور سے زیادہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ عورت محبت کی نظر فوراً ہی پہچان لیتی ہے۔ 2-4 بار اس نے مجھ سے میرے شوہر سے گھریلو تعلقات کے بارے میں بھی پوچھا۔ میں پہلے تو ٹال گئی اور سوچا کہ اب اس کے کلینک نہیں جاؤں گی۔ 6-7 دن تک منظور بھی اتنے سرد بنے رہے کہ مجھے نہ چاہنے کے باوجود پھر اسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ میں اپنے خامند کے سر سلوک سے اتنی چڑ گئی تھی کہ ڈاکٹر کے سامنے بغیر سوچے سمجھے اپنے اور منظور کے تعلقات کے بارے میں سب کچھ سنا دیا۔ ڈاکٹر نے دلچسپی سے سب کچھ سنا اور مجھے اتنے پیار سے تسلیاں دی کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہا کہ مجھے جب بھی اپنے شوہر سے روحانی تکلیف پہنچے تو اسی ڈاکٹر کے پاس سنانے آ جاؤں۔ 5-6 ماہ تک یہی حال رہا۔ میں بغیر ضرورت کے ڈاکٹر کے بلانے پر اس کے ہاں جاتی رہی۔ میری تنہائیوں کو جیسے سکون سا مل گیا۔ بات بڑھتی گئی، مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے مجھے اس طرح شیشے میں اتارا کہ مجھے لگا ابھی تک میں صحرا میں ہی بھٹکتی رہی تھی۔ نخلستان تو اس ڈاکٹر کی پناہ میں آباد ہے۔ اپنے گھر، اپنے بچے اور اپنے شوہر سے بیزاری محسوس ہونے لگی۔ ہر چوتھے دن بیماری کا بہانہ بنا کر میں کلینک پہنچ جاتی۔ منظور بچہ تو نہ تھے جو میرے تیور نہ پہچانتے۔ محلے میں بھی کچھ لوگوں نے ان کے کان بھرے۔ میں اس وقت تک خود کو مظلوم سمجھے ہوئے تھی۔ منظور نے ایک دن انتہائی سنجیدگی سے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا، جس پر بجائے شرمندہ ہونے کے میں بفر گئی۔ مدت کے علاوہ الفاظوں کے ذریعے پھوٹ پڑا اور میں نے رو رو کر جل تھل کر ڈالا۔ ان کی خاموشی سے مزید فائدہ اٹھا کر میں پھر اپنے ہمدرد ڈاکٹر کے ہاں جا پہنچی۔ اس نے اس روز مجھ سے سارے حالات سنے اور مشورہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں۔ یہ بات میں کب سے سوچ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے بچے کو اپنے بچے کی طرح آرام سے رکھے گا۔ میں اپنی غلطی کا انتہائی سچائی سے اس لیے اظہار کر رہی ہوں کہ میری جیسی ہزاروں خواتین ایسے ہی چکروں میں گرفتار ہیں۔
ممکن ہے میرے حالات کی روشنی میں وہ اپنی صحیح منزل پا سکیں۔ مختصر یہ کہ 2-4 ماہ بعد سوچی سمجھی سکیم کے تحت میں نے گھر کو دوزخ کا نمونہ بنا لیا۔ بغیر وجہ کے شور سے لڑنا، ہر وقت ایک ناگواری سی خود پر طاری کرنا اور گھر اور شور سے بالکل بے پرواہ رہنا میرے معمول میں شامل ہو گیا۔ میرے خاندان میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی جو یقیناً منظور کے لیے باعث شرم تھی۔ پھر بھی طلاق دینے پر وہ راضی نہ ہوئے۔ میں نے اپنی سی ہر کوشش کر ڈالی لیکن منظور بالکل پتھر کے بت ثابت ہوئے۔ ادھر ڈاکٹر کا مطالبہ تھا کہ میں جلدی سے طلاق حاصل کروں ورنہ اس کے والدین کہیں اور شادی کر دیں گے۔ مجبوراً مجھے عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ اب میرا گھر رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اپنے بچے کو چھوڑ کر ڈاکٹر کے اخراجات پر علیحدہ مکان لیا۔ خاندان کا ہر فرد میری پرچھائی سے نفرت کرنے لگا تھا، اس لیے گھر لوٹنا ناممکن تھا۔ 3-4 ماہ کے اندر اندر مجھے عدالت سے اس صورت میں طلاق مل گئی کہ میں انجم سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤں۔ مجھے یاد ہے آخری پیشی پر جب منظور انجم کو گود میں لیے عدالت سے نکلا تو میں ڈاکٹر کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جسے وہ پی جانے کی کوشش میں مجھے دیکھ کر ایک دم سڑک سے مڑ گیا۔ عدت کے دن گزرنے کے بعد میں نے ڈاکٹر کو نکاح کرنے پر زور دینا شروع کیا۔ کچھ دن وہ ٹال مٹول کرتا رہا، پھر مجھے پتہ چلا کہ جس وکیل نے ہماری پیروی کی تھی وہ ڈاکٹر کا دوست بن گیا ہے۔ یہی دوستی میری کی سزا بن گئی۔ اس نے خدا معلوم ڈاکٹر پر کیا پھونکا کہ کچھ ہی دن بعد اس کی نظریں بدل گئیں۔ میرے اخراجات بھی روک لیے اور آنا جانا بھی کم کر دیا۔ اس غیر متوقع سلوک سے میری حالت بری ہو گئی۔ میں سیدھی وکیل کے ہاں جا پہنچی جو میرے خیال میں اس کا ذمہ دار تھا۔ اتفاق سے مجھے وہیں ڈاکٹر بھی مل گیا۔ غصے میں جو منہ میں آیا میں نے وکیل کو سنائی اور اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، یہ میرے محسن سے زبان چلانے کی سزا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ احسان کون سا تھا؟ بقول اس کے مجھ جیسی بے حیا عورت کے جال سے نکالنے کے لیے اسے سمجھاتے رہنا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنے شوہر سے دور اکیلی سیراج جیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ شہر میں رسوائی کے سبب نوکری کرنا یا رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اپنے سے کہیں دور اسکول ٹیچر ہوں، ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ ہر ننھے بچے کو دیکھ کر اپنے انجم کا خیال آتا ہے۔ اپنے کسی ساتھی کے شوہر کا محبت بھرا خط پڑھ کر دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ میں لاوارث بیوہ ہوں۔ یہ سب کچھ انہیں کیسے بتاؤں کہ میں نے خود اپنی جنت میں آگ لگا دی ہے۔ کاش یہ قدم اٹھانے سے پہلے میں سنبھل جاتی۔